بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARY ڈیجیٹل پر آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اسپیشل براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی میزبان عروج سعید. آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ سے ایک ایسی شخصیت کو جو نہ کسی تعارف کے محتاج ہیں نہ ہی کسی تعریف کے. ایک ایسے معتبر اور معروف شخصیت جنہوں نے اپنے لیکچرز اور سیمینارز کے ذریعے اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن کیا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہیں موجود استاد نعمان علی خان. برادر نعمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے اپنے اتنے بزی رمضان اسکیجول میں سے ٹائم نکالنے کا. الحمدللہ، مائی پلیزر. تھینک یو ویری مچ. برادر نعمان، انشاءاللہ آپ کے ہم لیکچرز ARY ڈیجیٹل پر لانچ کرنے جا رہے ہیں کل سے، اور ہم کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے. ایک چھوٹا سا تعارف آپ کا کروانا چاہیں گے اپنے ARY کے لسنرز کے لیے. تو شروع سے شروعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے پہلے تو آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اوکے، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میرا ددیال جو ہے وہ لاہور سے ہے اور میرا ننیال اور پنڈی سے ہے. میری پیدائش اپنی، کیونکہ میرے والد صاحب فورن سروسز میں تھے، میری اپنی پیدائش جرمنی میں ہوئی ہے، برلن میں، فارمر ایسٹ برلن. اور میں نے اپنی تقریباً پوری زندگی پاکستان سے باہر ہی گزاری ہے. میری پیدائش وہاں کی تھی. میں نے وہاں سے جرمنی سے جب میں 6 سال کا تھا تب ہم وہاں سے تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان تھے، 6 مہینے کے لیے. اسی دوران میں نے تھوڑی بہت اردو سیکھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم صرف گھر میں جرمنی بولتے تھے، ابو میں بھی جرمنی بولتے تھے. پھر اس کے بعد ان کی ٹرانسفر سعودی ہو گئی، ریاض میں رہے، لیکن وہاں الحمدللہ پاکستانی اسکول میں داخلہ تھا تو 2 جماعت سے 8ویں جماعت تک اردو پڑھی. اور پھر پاکستان دوبارہ 1 سال واپس آئے تو میں نے 9ویں جماعت پاکستان میں پڑھی اسلام آباد میں. اور پھر اس کے بعد 93 میں یہاں پر ہوں اور یہیں پہ رہا ہوں الحمدللہ. MashaAllah. And this is such a treat, Brother Numan, for people who have not heard you speaking in Urdu, which is like everybody. This is the very first time ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں that Brother Numan is actually conducting an interview in Urdu. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ARY ڈیجیٹل پر انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ کی. تھوڑا سا اپنی فیملی لائف کے بارے میں بتائیے برادر نعمان. آپ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں. 6 بچے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ان کی عمریں ہیں؟ سب سے بڑی بھی 11 سال کی ہونے والی ہے اور اس سے چھوٹی پھر 9 سال، پھر 7 سال، پھر 4 سال کا بیٹا ہے. تو 3 بیٹیاں اکٹھی ہیں. پھر چوتھا بیٹا ہے عماد، اور پھر دوسرا اس سے چھوٹا بیٹا ہے ولید، وہ بھی 2.5 سال کا ہے. اور پھر چھوٹی ایمان ہے، وہ بھی 1 سال کی ہوئی ہے، 1.25 سال کی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Brother Numan, we'd like to ask you now about your training that you've taken in Arabic. Tell me, آپ نے اپنی عربک ٹریننگ کب سے شروع کی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستانی اسکول میں، سعودی میں بھی کچھ گردانے تو یاد کرا دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور وہ اپلائی کیسے ہوتی ہے مجھے تو نہیں یاد کہ کیسے کرتے تھے وہ. پھر جب میں پاکستان گیا تھوڑے عرصے کے لیے تو وہاں بھی کچھ عربی آفیشیل کریکولم میں تھی میٹرک کے لیے، پہلے سال کے لیے. تو وہ کچھ پڑھی الحمدللہ. اس میں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بات بنی نہیں تھی، کیونکہ وہ بڑا ہلکا سا کریکولم ہوتا ہے، کوئی خاص اس میں اتنی توجہ نہیں دی جاتی. عربی پہ میتھ، سائنس، ہسٹری، ان پہ زیادہ زور ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب یہاں آیا تو یہاں ہم 93 میں آیا جیسے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن 1999 میرے پیرنٹس جا چکے تھے یہاں سے، ابو کی ٹرانسفر ہو چکی تھی. میں ٹھہر گیا تھا واپس اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے کے لیے. تو اس وقت رمضان کے دوران ایک پروگرام ہو رہا تھا نیو یارک میں، فلشنگ میں، مسلم سینٹر میں، اور وہ تھا دورہ ترجمہ قرآن. یعنی پورے رمضان میں ایک سپارے کا ترجمہ ہونا تھا، درس ہونا تھا قرآن کا رات کو 2 بجے تک. تو وہ ایک استاد آئے ہوئے تھے پاکستان سے، ڈاکٹر عبدالسمیع، وہ ابھی بھی میرا خیال ہے فیصل آباد میں ہیں. تو انہوں نے اردو میں درس کیا تھا قرآن کا، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے مجھے اردو سمجھ آتی ہے، کیونکہ میری عمر کے جو لڑکے میرے ساتھ ہائی اسکول میں، کالج میں تھے، ان کو نہیں آتی تھی اردو سمجھ، زیادہ نہیں آتی تھی بالکل. تو میں نے ان دروس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے تو ایسا لگا پہلی دفعہ قرآن پڑھا ہے میں نے. تو میں نے ان سے مہینہ کا درس سننے کے بعد جا کے ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ یو ڈو. تو انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے کر لو، عربی سیکھنی پڑے گی. تو میں نے کہا میں عربی کہاں سیکھوں؟ میں فل ٹائم کالج اسٹوڈنٹ تھا اور فل ٹائم امپلائی تھا. میری 40 گھنٹے کی جاب تھی ہفتے کی، اور 12 میرے کریڈٹ تھے کالج میں، بروک کالج نیو یارک سٹی. تو میرا دن جو ہے وہ صبح 6 سے لے کے رات کو 8 بجے تک تو میں باہر ہی ہوتا تھا.
میں نے کہا میں عربی کہاں پڑھوں؟ کہتے ہیں مسجد میں رمضان کے عید کے ایک ہفتے بعد میں کلاس شروع کر رہا ہوں، آ جانا. تو ان کے ساتھ پھر میں نے کلاس اٹینڈ کی. الحمدللہ 3 ہفتے کا کریش کورس تھا. تو اس سے انٹروڈکشن ہوئی میری عربک گرامر سے، اینڈ آئی جسٹ فیل ان لو وتھ دس سبجیکٹ. تو وہ میرے ساتھ مجھے انہوں نے کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی دیا اس کے بعد. 2 مہینے وہ مزید رہے یہاں پاکستان جانے سے پہلے، اور ان کے وقت کا میں نے کافی فائدہ اٹھایا. بہت کم سویا ان 2 مہینے میں. ان کے ساتھ ہی عربی پڑھتا رہا اور ساتھ ہی قرآن بھی تھوڑا بہت ان کے ساتھ پڑھتا رہا. تو جب وہ چلے گئے تو میرے پاس فاؤنڈیشن تو تھی، یعنی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی کہ گرامر کیا ہوتی ہے اور کیسے اپلائی ہوتی ہے قرآن پہ. لیکن ووکیبولری بڑا مسئلہ ہے، بات چیت کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، اور چیزیں قرآن کے علاوہ جو مطالعہ ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا. تو میں نے خود سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے 1-2 کتابیں عربی کی خریدیں، ٹیچر سیلف عربک ٹائپ بکس، اور خود سے جاب کے دوران اور کالج کے دوران ہی ان کو سائٹ پہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہی 99 to 2000 I kind of self studied for about a year. اور اگر سچ کہوں تو ابھی تک 99 وہ کب کی بات ہے، we're in 2012، ابھی تک میں عربی کا اسٹوڈنٹ ہی ہوں، ابھی تک پڑھ ہی رہا ہوں عربی. اٹس این اوشن اینڈ اٹ کیپس گوئنگ یو نو. بٹ about 2000 پھر مجھے انکریج کیا انہوں نے خود ہی کہ تم کورس پڑھاؤ، جو میں نے تمہیں پڑھایا وہی پڑھا دو کم از کم. تو انہوں نے مجھے تھوڑا پش کر دیا ٹیچنگ کی طرف. اور پہلی دفعہ جب میں نے ٹیچ کیا I really enjoyed it. So there were 2 things. This was in Flushing also, 2000. The year 2000. Year 2000. So 12 years ago, you started teaching. Yeah, I was a teen. I was maybe 19, 20 years old. Acha. And I taught this course. 21, I remember. 21 years old. Do you remember what your first lecture was about? My khutbah. Khutbah. انہوں نے مجھے کہا کہ تم خطبہ دو گے. میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، خطبہ میں کہاں خطبہ دوں گا. اچھا. تو کہتے ہیں ایکچولی اٹس پریٹی فنی، کل تمہارا بک ہوا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہاں پر 500 لوگ ہوتے ہیں. میرا پہلا خطبہ، نو بگ ڈیل. اس سے پچھلی رات ہی میرا معمول تھا، میں جمعرات کی رات کو سورہ کہف پڑھتا تھا، ابھی بھی الحمدللہ وہی معمول ہے. تو اس کے آخر میں ایک درس ہے، اٹس آن مٹیریلزم. تو وہی میں سن رہا تھا ایک درس اس پہ. تو میں نے کہا اچھا خطبہ بھی اسی پہ دوں گا. تو میں نے 6 پیج کے نوٹ لکھے اور میں خطبہ دینے پہنچ گیا. ان کو بھی یقین نہیں آ رہا یہ لڑکا کہاں سے خطبہ دے گا. اس وقت میری داڑھی بھی نہیں نکلتی تھی، بال بھی نہیں تھے. تو وہ پھر میں گیا دینے خطبہ، اور ایسے ایسے کاغذ ہاتھ میں، اور پھر میں نے وہ خطبہ دیا پہلا آن مٹیریلزم. اس کے بعد آ کے لوگوں نے مجھے تسلی دی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے. So that was the beginning. That was the beginning, alhamdulillah. Brother Numan, ہمیں یہ بتائیے کہ what have been the specific areas of your study in Islam? To be honest with you, شروع سے ہی I fell in love with Arabic and I fell in love with Quran, and that continues to be the case. میں نے پہلے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، قرآن کی ووکیبولری پڑھنی شروع کی. پھر اس کے بعد مختلف علماء کے دروس سننے شروع کیے پورے قرآن کے. پھر اس کے بعد اردو میں تفاسیر کا مطالعہ شروع کر دیا، تدبر القرآن، معارف القرآن، اور تفسیر عثمانی، ابن کثیر کا اردو ترجمہ، جو بھی اردو میں اویلیبل تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس سے بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ اور بھی ہے. تو کوشش کی عربی تفاسیر پڑھنے کی، لیکن وہ تو جب آپ نے صرف گرامر پڑھی ہو اور قرآن پڑھا ہو تو تفسیر پڑھنا بالکل ہی اور اسکل سیٹ ہے، اس کے لیے اور آپ کو اسپیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے عربی کی. تو ایک طرح سے 2-3 سال بعد سن 2003 سن 2004 میں مجھے اپنی عربی ٹریننگ دوبارہ سے کرنی پڑی. ناٹ فار دا پرپز آف انڈرسٹینڈنگ قرآن کے لیے نہیں، تفاسیر کے لیے اور عربی سمجھنے کے لیے، کیونکہ عربی میں کافی لیکچر ہوتے ہیں قرآن پر، لیکن وہ میرے پاس ان کی ایکسیس نہیں تھی، ان کو سن بھی لوں تو سمجھ نہیں آتے. تو اس پر میں نے خود سے زور دینا شروع کیا، عربی کو ذرا فورس کیا اپنے آپ کو سننے کا. سن کے پھر میں لیکچر سمجھ آئے نہ آئے میں ٹائپ کر لیتا تھا پورا لیکچر. عربی میں ٹائپنگ سیکھی، وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیا. پھر الحمدللہ 1-8 سال میں لیکچرز جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو گئے، اور مطالعہ جو ہے میرا بڑھتا گیا مطالعہ. اور جہاں الحمدللہ نیو یارک ایسی جگہ ہے، وہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں اب الحمدللہ، اور ہر دوسری تیسری مسجد میں کوئی نہ کوئی عالم یا عرب امام مل جاتا ہے آپ کو، یا کوئی نہ کوئی آپ کا عربی دوست کم از کم ہوگا. تو کہاں جہاں بھی پھنسے، ٹیچر تو تھا نہیں میرے پاس، تو جہاں پھنسے وہ کسی امام کے پاس لے کے یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. تو اٹس جسٹ دس جرنی آف سیلف اسٹڈی اینڈ آئی کیپٹ گوئنگ الحمدللہ اینڈ دیٹس اسٹل گوئنگ آن. And that's very fascinating, Brother Numan. Now, taken from that, actually, I'd like to ask you, you connect very well with the youth. With the Muslim youth, آپ کے کیا کچھ گائیڈ لائنس ہیں ان کے لیے؟ آپ ہمیں ہمارے لسنرس کو بتانا چاہیں گے، ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مسلم یوتھ کو کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے and what should they keep away from? I think Muslim youth and Muslim elders have the same issues, first of all, overall.
اور جہاں تک میری بات کا تعلق ہے آئی کنیکٹ وتھ دا یوتھ آئی ایکچولی ڈونٹ ٹرائی ٹو کنیکٹ وتھ دا یوتھ آئی جسٹ ٹرائی ٹو بی مائی سیلف Right. what I find personally relevant, I share. And I think the biggest problem in sharing the message of Islam is it's not personalized. It's too formal. It's not something that somebody hears and says, this person is actually talking like I talk, you know? And so I don't go out of my way to prepare a formal speech. I just talk. I don't give a lecture. I talk, you know? And I think that apparently resonates with the youth very well, alhamdulillah. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے ہٹ کرنا ہے، جس کو ہم نے بدلنا ہے، وہ لوگوں کی ذہنیت ہے، ایٹیٹیوڈس، مائنڈ سیٹس. بیہیویئر از اے پروڈکٹ آف ایٹیٹیوڈس. جو چیزیں جو خرابیاں آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، دیر اے پروڈکٹ، وہ پیچھے جو خیال ہے انسان کے دماغ میں، جس چیزوں سے اسے محبت ہے، جس چیزوں سے اس کو نفرت ہے، جس چیزوں کا شوق ہے، جس چیزوں کا شوق نہیں ہے، دیز آر ایٹیٹیوڈس. جب تک آپ ایٹیٹیوڈ فکس نہیں کریں گے، بیہیویئر فکس نہیں ہوگا. قرآن میں کتنی آیات ہیں احکام کی؟ 10% ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، بریک کے بعد آتے ہیں.